دیکھیں مرزا محمد علی جیلمی جو وہ دعوے کرتا ہے اور شرطیں لگاتا ہے، اس کے جو فالورز ہیں یا فرینڈز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ اتنے عقل کے مارے ہوئے ہیں کہ من و ان اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں؟ دیکھیں مرزا محمد علی جیلمی بغیر کسی شرط کے اس کی شرطوں پر، اس کے ساتھ اس کے پسندیدہ موضوعات پر، جن موضوعات کا وہ چیمپئن ہے نا، ان پر اس کے گھر میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اہل تشیع حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی بے احترامی کرتے ہیں۔ حی علی الفلاح۔ جیلم کا ایک شخص ہے مرزا محمد علی جیلمی، جو اردو دان ہے اور بعض اردو کتابوں سے اس نے پڑھ کر صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام میں سے بعض افراد کو اور اہل بیت میں سے بعض افراد کو اس نے تختہ مشق جو ہے وہ بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر جنتیاں ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر یہ اتفاقی فہم تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں اور وہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں امت کو آگاہ کیا۔ صحابہ کرام کے دو گروہ، اور ان دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ بلوہ ہوا ہے، جن میں حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح ایک الگ سے بلوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوا، جس کو بلوہ جمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ بھی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو دونوں گروہ ہیں، اختلاف اور لڑائی کے باوجود ایک دوسرے کو جنتی بھی سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے بے احترامی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے آیات اور احادیث جس طرح مرزا محمد علی جیلمی فٹ کرتا ہے، حضرت علی اور ان کی اولاد نے کبھی بھی حضرت عائشہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پر فٹ نہیں کی۔ تو اس نے حدیث عمار کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اسی حدیث کا جو ہے نا وہ اطلاق وہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر کر دیا ہے۔ اب جنتی بھی کہنا اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی بنانا، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس سے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی اور چھنی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اہل تشیع حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی بے احترامی کرتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ اہل تشیع سے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت علی یا ان کی اولاد نے کبھی حضرت عائشہ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہو جو آپ کہتے ہیں؟ اور یہی بات میں مرزا محمد علی جیلمی اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو تبصرہ آپ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ پر کرتے ہیں، کیا یہ تبصرہ کبھی حضرت علی نے، حسن نے، حسین نے اور ان کی اولادوں نے یا ان کے ساتھیوں نے کبھی کیا ہو؟ قیامت کی صبح تک کے لیے وقت ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فخر سعادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا پتر سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، حضرت حسن نے صلح کروا دی ہے۔ اب صلح ہونے کے بعد جو بندہ لڑائی کی بات کرے گا، لوگ اس کو شیطان سمجھیں گے، اور یہی شیطانی جو ہے وہ شخص کر رہا ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ نے چاہا تو کسی دن انشاءاللہ ہم نے یہ کام بھی کر دینا ہے۔ اچھا جی، سوال دیکھیں مرزا محمد علی جیلمی جو وہ دعوے کرتا ہے اور شرطیں لگاتا ہے، اس کے جو فالورز ہیں یا فرینڈز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ اتنے عقل کے مارے ہوئے ہیں کہ من و ان اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں؟ حالانکہ آنکھیں کھولنے کا حکم ہے اور تحقیق کرنے کا حکم ہے، اس کو چیک کرنے کا حکم ہے۔
چاہیے تو یہ کہ ہم اس کی علمی حیثیت جانیں، اس کی تصدیق طلب کریں، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ علماء کی تصدیقیں طلب کرتا پھرتا ہے۔ تو بغیر کسی شرط کے اس کی شرطوں پر، اس کے ساتھ اس کے پسندیدہ موضوعات پر، جن موضوعات کا وہ چیمپئن ہے نا، ان پر اس کے گھر میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اب میں اس کے مثال دیتا ہوں اس کے نا کہ اس کا انصاف کیسا ہے یا اس کا معیار کیسا ہے۔ ہمارے جو بریلوی دوست ہیں، ان کے بابوں کی بڑی بڑی کرامات لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، خطرناک۔ جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو موجودہ علماء اس کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ اصول تکفیر کو اختیار کرتے ہوئے ان کی باتوں کا اعتبار کر لیتے ہیں کہ چلو جی یہ تعویل اختیار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ جو علماء بابے پیر ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب جو دنیا سے جا چکا ہے، جانے بغیر کہ یہ اس کی کتاب ہے نہیں ہے، اس نے توبہ کی نہیں کی، ہم ان کی بھی تکفیر نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر یہ طبعاً اہل سنت کا دشمن ہے۔ اہل سنت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے تواڈے میں بابیاں دیاں گلاں بس انہاں یقین کرنا ہے، اور جب اہل تشیع کی باری آتی ہے تو موجودہ اہل تشیع کا اعتبار ہے، ان کے بابوں نے تعریف قرآن کا اقرار کیا ہے کہ موجودہ قرآن کا ایک حرف بھی اصلی نہیں ہے۔ ان کے بابوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ سارے صحابہ جو ہیں مرتد ہیں۔ ان کے بابوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو ہمارا 12واں امام زندہ کر کے کوڑے لگائے گا زنا کرنے کے، نعوذ باللہ، اللہم لعنہم لعنا کبیرہ۔ تو ان کے بابوں نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں اہل سنت کی باری بابے اور شیعہ کی باری موجودہ علماء، یہ دورہ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو حضرت صاحب قربانی کے متعلق